اور سورہ انفال کی آیت نمبر جہاں 48 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس نمبر کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کرو، وہ ماحول ذہن میں رکھو جب کہتے تھے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں عرب خاندان کے قبائل کے لوگ جو نو مسلم تھے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے، ابھی وہ ایمان پختہ نہیں ہوا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا آگے انشاءاللہ ساری بات، غر هؤلاء دینهم، ان لوگوں کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فوت کرتے ہیں وہ لوگ، یہ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، فرشتے، یا فرشتے ان کو روح قبض کرنے کے لیے، مارنے، فوت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ نقشہ اگر آپ دیکھیں، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہوں پر، چہروں پر بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پیٹھوں پر بھی مار رہے، چھتراوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، تم آگ کا عذاب چکھو۔ کیوں ایسے ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے کارنامے، تمہاری کرتوتیں اور تمہارے اعمال سوء۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اٹیک نہیں آنے دیا اللہ نے، اللہ بالکل بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ کداب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی نشانیاں، اللہ کے آیات، اللہ کے معجزات پیش کردہ جو ہے ان کا کفر کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کو گناہوں کے بدلے پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ طاقتور ہے اور سخت سزا دے سکنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمہا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بدلنے والے اس نعمت کو جو کسی قوم کو اللہ نے انعام دیا ہو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ خود بدل دیں جو ان کے پاس ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس طرح پھر مثال دی کداب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، فأہلکناہم بذنوبہم، بس ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاک کیا۔
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو بحر کیا، اس میں غرق کیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سارے ہی ظالم تھے، ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی یہ سزا ہے جو اللہ نے دی۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کی سنت، اللہ کا قانون اور طریقہ۔ اللہ کے طریقے، قانون اور سنت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وضاحت فرمائی ہے جو میرے ضابطے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ کے نمبر ہوگا ماشاءاللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے تحفے کے طور پر 50 نمازیں فرض کیے، وہ تحفہ پیش کیا، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں وہ تحفہ پیش کیا، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے درخواست کی، اس پر بڑی لہد منکرین حدیث نے، منکرین اسلام نے، رسالت ماب کی توہین کرنے والوں نے بڑا بکواس کیا۔ وہ اللہ کیا ہے جس کو پتہ نہیں، پہلے 50 کرتا ہے، پھر 5 کر دیتا ہے، پھر وہ باری باری ہو رہا ہے، یہ کیا کلیم اللہ ہے، کیا اللہ ہے، کیا رسول ہے۔ اپنی اس سوچ اور فکر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اندر سارا گند بھرا ہوا ہے۔ بات سمجھ لیں ذرا جاگ کر اچھی طرح۔ موسیٰ کلیم اللہ اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا اپنی قوم کا، 2 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، تو 50 ہیں، مشکل ہو جائے گی قوم کے لیے۔ آپ درخواست کریں، اللہ آپ کو پیار کر رہے ہیں، محبت ہو رہی ہے، آپ کو مہمان خصوصی بنایا گیا ہے۔ تو میں آج کل اس کا بھی مطالعہ صحیح بخاری کے حوالے سے ڈیپلی الحمدللہ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں لکھ بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ پیار کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ 5 10 بار یعنی 9 بار آپ گئے ہیں اللہ کے حضور درخواست کرنے کے لیے، اور ہر بار اللہ نے 5 کام کر دی، پھر 5 کر دی، پھر کام کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کیا کہ ایک بار آپ پھر اللہ کے حضور پیش کریں، تو اس میں رسول پاک نے جو فرمایا نا، استحییت من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میں کم ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انعام کو مسترد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام کو میں نے قبول نہیں کیا، اس لیے مجھے شرم آیا کہ اب یہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور جا کے پھر درخواست کی جائے۔ یہ جب انہوں نے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ اظہار کیا تو اللہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، سارا منظر اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں جو فیصلے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، قانون نہیں ہم بدلتے۔ نہ یہ ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ نے کرنا کیا تھا۔ جو 5 پڑھے گا ہم 50 کا اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ یہ امت پر پیار کرنے کا، شفقت کرنے کا، ان کو اعزازات بخشنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کر امت رسول پر شفقت اور پیار فرمایا۔ 5 پڑھنے والوں کو اجر کتنا ملے گا؟ 50 کا۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لو تو کہو جی 50 ہو گئی یعنی باقی کارنامے میں پیرو، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ ذرا ٹھنڈی طبیعت سے، میرے سامعین میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں اللہ کے فضل سے، بڑے بڑے اسکالر بھی ہیں، تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں شغل کے طور پر، آپ کو ایسی بات بھی درمیان میں کر دیتے ہیں جیسے نئی بات سامنے آتی ہے۔ تو اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جس دور میں ہم مدینہ منورہ، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو حجاج کرام کتنے جو تشریف لاتے ہیں وہاں، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے جو ہوتے ہیں زائرین، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں وہ ہوٹل جو ہے، ہوٹل ہیں جو ان کا جو ڈیرے وہاں پڑے رہتے ہیں، مسجد نبی میں جاتے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں بس نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو کہتے ہیں حضرت کو پتہ نہیں، میری یہ 40 نمازیں پوری ہو گئی ہیں۔ ان للہ پڑھو نا۔ یہ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ایک لوگوں نے یا علماء نے ایک بات معروف کی ہوئی ہے جس کی سند نہیں ہے، اگر ہے تو انتہائی کمزور ہے، نہ قابل یقین ہے، نہ قابل اعتماد ہے۔ کہ وہ حدیث کے اندر بیان یہ آتا ہے جو پیش کرتے ہیں کہ جس بندے نے مسجد نبی میں 40 نمازیں پوری کر لیں اس کو میری شفاعت ضروری ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول سے سوال کرے گا قیامت والے دن۔ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ساری 40 پوری ہو گئی، الحمدللہ، وہ تو بات پوری، باقی چھوڑ دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میری یہ 40 پوری ہو گئی۔ ایک اور ایک قاری محمد حنیف صاحب تھے، دیوبند مسئلے کے ساتھ ملتان کے نبینے تھے، بڑے اچھے خطیب تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ہمارے لوگ اس وقت کون حاجی، آج بندہ بلکہ ایک بندہ بھی حج کر بیٹھا، مارو حاجی کری جاتے تھے۔ حج ایک بار فرض ہے، امام الانبیاء نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ اگر آپ نبوت کے پہلے کی بات چھوڑ دیں تو رسالت امام جب نبی بنے تو 13 سال مکے میں رہے، کوئی حج نہیں کیا۔ پھر مدینہ منورہ آ گئے تو حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، تو اس سال بھی آپ حج کرنے کے نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو میرے حج بنایا۔ تو زندگی کی آخری بار ایک بار حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 60 حج، 50 حج، 40 حج، 12 حج لوگوں کی تھے، لیکن ہے اسی طرح جی میں پہلے حج تے گئے، دوسرے حج تے گئے، تیسرے حج تے گئے، نہ پہلے میں اصلاح ہوئی، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، جی میں تے گئے اسی طرح سے واپس آ گئے۔ کیا حاصل ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو وہ مسائل ہیں، تو وہ قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم ظاہر شوق ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں بھی لے جائے، ہم حج کریں، عمرہ کریں۔ تو
فرما رہے ہیں ہمارے محلے میں حاجی صاحب نے حج کر کے آئے، ان کے پاس گئے، ان کی باتیں وہ سناتے رہے، وہ ٹھٹ بٹ کی باتیں مکے کی مدینے کی وہاں خوبیاں۔ ٹائم ہو گیا ظہر کا، اسی نماز میں ڈر گئے، حاجی صاحب اسی بیٹھے رہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی نماز پڑھ کے آ گئے، پھر گلا شروع ہو گیا، اثر ہو گیا، اسی نماز میں ڈر گئے، حاضری ہوتی بیٹھے رہے۔ یہ مارو مار جب ظہر اثر حاجی صاحب نے نہیں پڑھی تو ظاہر ہے تھوڑا سا شعور والا بندہ بھی محسوس تو کرتا ہے یار یہ کیا مصیبت ہے، پیر صاحب ہیں ہمارے رہنما ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، مسئلے بڑے بیان کرتے ہیں اور کرامتیں سنا رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، پوچھو کہتے پترا ساڑیاں دل دیاں بڑیاں۔ اس کتب نو حاجی نو پوچھا حضرت تسی نہ زور پڑھیے نہ اثر پڑھیے تو کی چکر ہے؟ تے حاجی صاحب نے کی جواب دیتا؟ کہنے لگے 3.5 مہینے رہ کے آئے ہیں۔ کنے مہینے؟ انہیں جو تقریباً 2.25 مہینے سے مکے رہے ہیں، ادو بائی شپ بحری جہاز پہ اکثر لوگ جاتے تھے، وہ حالات اس طرح کے تھے، سستائی بھی تھی یا جو کچھ بھی تھا، تے مکہ مکرمہ ایک نماز پڑھی ہے تے لکھ بندی تے حساب کر لو نمازاں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھ لگی گل؟ اس بد نصیب حاجی نے یہ جواب دیا کہ میں 2.5 مہینے رہ کے آیا تے مکے نمازاں پڑھتے رہے حرم وچ تے ایک نماز دی بن رہی ہے لکھ، تے چلو 2 مہینے لا لو تے کنے لکھ بنے گے؟ ایک نماز دی لکھ تے پھر 5 لاکھ روز، تے ہن نمازاں پڑھنے کی لوڑ ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ رسول پاک مکہ مکرمہ میں جوان ہوئے، پیدا ہوئے، نبی بنے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مدینے میں آئے تو مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبی بنی، امامت کرا رہے ہیں، اور صحابہ خلیفہ بنے تو رات کو پہرے دیتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ یہ دین کا تو یہ نقشہ ہے، لیکن یہ نقشہ سننے سمجھنے کے لیے تیار کتنے لوگ ہیں؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بس سنائی جاؤ سنی جاؤ سنائی جاؤ سنی جاؤ ڈگا ڈگا ماری جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے دین کا سیکھنے کا؟ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر آپ محسوس نہ کریں، جو بندہ بیکن ہاؤس میں اپنے بچوں کو داخل کراتا ہے، دستگیر سکول میں داخل کراتا ہے یا فلاں فلاں سکول میں، ہر ایک کا سلیبس الگ ہے، یونیفارم الگ ہے، طریقہ ٹائمنگ بھی الگ ہے، اتنی ڈونیشن دینی پڑتی ہے، اتنی فیسیں ہیں، کرتے ہو نا سارے کام۔ ساڈے منڈے کا مفت سو جائے، انگریزی آ جائے، میتھ آ جائے، فزکس آ جائے، کیمسٹری آ جائے، اسی لیے یہ ساری بک بک ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پڑھنے والا جب جاتا ہے، وہ جانے والا اس کا بستہ پیچھے ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا قرآن سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن کو سینے سے لگا کے جاتا ہے اور وہ سیکھنے والا بس کنڈ پہ چپا کے جاتا ہے تو کنڈ پہ چپا کر آ جاتا ہے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ تو جی صاحب، تو جس نے علم دی پنڈ پہلے ہی کنڈ پہ رکھ لی ہے، اس علم نے اس کو کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیکن ہاؤس میں دوسرے اسکولوں میں پڑھانے والے بچوں کو انہوں نے خود مجھ سے بات کی ہے، اجڑ گئے باجی، پیسے دے دے کے، ڈونیشن دے دے کے، فیساں پر کے، یونیفارم دے بندے دے بچے دے پہلے شاید کوئی نہیں، وہ سانو پہچان دینی، اسی قوم نے ان کو بولیاں سکھاؤ، ماپیاں تو پہچان لین، لاکھوں روپے خرچ کر کے خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ دنیا برباد کا مطلب کیا ہے؟ اجڑ گئے پیسے دے دے کے، آخرت برباد سے دین تو سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ ایک اور گل سنا دیں، کن واسطے سنانا میں، چلو سارے ہنسی سنا دیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت اچھے خطیب تھے، دیوبند مسلک کے تھے، وہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے تھے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ نے تعصب نہیں رکھا ہوا، آج کل جو حنفیت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ جتنی بکواس سعودیہ کے خلاف، عربوں کے خلاف، یونیورسٹیوں کے خلاف کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ پڑھانے والے بھی کتنے اساتذہ پروفیسر حنفی العقیدہ وہ رکھتے ہیں، اسی طرح دیوبند مسلک کے لوگ جو حنفی العقیدہ، وہ بھی کتنے لوگ وہاں پڑھ کر آئے ہیں، سند ملی ہے، ان کو ملازمت ملی ہے، ان کی سرپرستی سر حکومت نے کی۔ تو وہ رویس خان ان کا نام تھا، وہ غالباً اس طرح مری کے علاقے کے رہنے والے تھے، بہت اچھے خطیب تھے، ہمارے بڑے سجن تھے۔ جس دور میں میں میرپور پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی میں، تو آزاد کشمیر میں باقاعدہ مفتی اور قاضی، مفتی اور قاضی ان کی سیٹیں ہیں باقاعدہ، سرکاری طور پر ان کو اس عہدے پر سرکاری ملازمت ملتی ہے، جس طرح گریڈ دوسرے ہوتے ہیں 18واں 19واں گریڈ، تو وہ 18ویں گریڈ پر تھے۔ اور یہاں ایک پھر بات جو قرآن میں میرے سامنے ہے، بات سچی الحمدللہ کرتے ہیں، تو وہ جو ان کے خاندان اور دوستوں مریدوں کے اطلاع کے مسئلے آتے فتویٰ میرے سے لیتے تھے، اپنے خاندان کے یاروں کے مسائل آتے تھے فتوے ہم سے لیتے تھے۔ تو ان کے حوالے سے ایک بات ہے، لطیفہ چھوٹا سا، وہ کہنے لگے کہ ہم تھے ادھر اسلام آباد، تو بہت بڑا ادارہ تھا وہاں، تو اس میں میری بھی ڈیوٹی تھی، تو وہاں ایک خاتون آئی، امیر لوگ تھے، گاڑی میں آئی، اسی طرح وہ ٹپ ٹپ کرتی ہوئی گاڑی سے اتری، تو وہ کہنے لگی ادھر کرتے آپ کی چیف کدھر ہے؟ درویشن کوئی نہ پتا لگا کہ چیف کون ہوتا ہے، ادھر ساڈے مولوی صاحب نے، محتمم صاحب نے، شیخ صاحب نے، چیف پتہ نہیں کون ہوتا ہے۔ وہ پوچھا جی کیا کرنا ہے چیف سے آپ نے؟ تو وہ کہتی ہے جی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور سن رہے ہو درویش ہو، گرینڈ مدر کی نماز دادی، گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی یعنی مر گئی ہے دادی، تو ہولی قرآن کی ریڈنگ کروانی ہے۔
تو ان للہ کیسے پڑھنا ہے؟ وہی میں ہی پڑھوں گا. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرانی ہے، کیوں آتے ہیں وہ قرآن پڑھنا ہے کرائیں. گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہولی قرآن کی ریڈنگ کروانی ہے، تو یہ ہم نے علماء اور حفاظ کو لے جانا ہے. جب قرآن نہ پڑھا جائے تیسرا پڑھی تو یہی ہوتا ہے. چیف کہتے رہے گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہولی قرآن کی ریڈنگ کروانی ہے، تو بخشا جائے گا. وہ دادی وہ نانی وہ کتب جتنا مر گئے ہیں کب گئے ہیں زندگی پتہ ہی کوئی نہیں کسی شے کا. تو گزارش یہ ہے، یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں بس غور کیا جائے. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، لیکن اللہ اس کے رسول اور قرآن اور دین کی صداقت دل کے اندر نہ جمی ہو. سادے لفظوں میں میرے سالت ماؤ نے فرمایا 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے. اور چوتھی علامت فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی لڑائی جھگڑا کرے تو بکواس گالیاں دے. تو آپ جج کر لیں یہ سند، یہ علامتیں میں نہیں بیان کر رہا، میں تو نوکر ہوں قرآن کا اور دین کا. رسول پاک نے بیان فرمایا. آپ اس کاپی پینسل لے لیں، گلی گلی نگر نگر خاندانوں میں پھر کر دیکھ لیں کہ ہر بندے یا دوسرے تیسرے کے اندر اللہ کے فضل سے علامتیں موجود ہوگی. سن رہے ہو؟ کیا علامت ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جو بدتیاری کرے، وعدہ کرے تو مخالفت کرے. اور بس جی میں کتنے بندے نے نمازی میں نے درس بس سنا کے پڑھا کے نہیں، تو وعدہ بھی کیا مجرم بھی بنے. تو وعدہ کی کیا تھی کہ میں نے روٹیاں لے آ کے دیں سویرے یا مٹھائی کا ڈبہ لے آ دی. وعدہ تو یہ لیا یا قرآن پڑھا کرو، مسجد میں آ کرو، جماعت کی نماز پڑھا کرو. وعدہ بھی کیا اور مسجد میں کیا اور وضو کی حالت میں کیا، تو ماشاء اللہ مسجد نہیں پڑھنا. کیا یہ جرم نہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں؟ مسجد میں وضو کی حالت میں قبلہ رو ہو کر جھوٹ بولے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنت القاذبین. تو اللہ فرما رہے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو. مسجد بھی آئے اور لعنت لے کر گھر چلے گئے. اللہ نے فرمایا نبی مکرم سے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق بھی یہ بات کہہ رہے تھے، منافق تھے ہی منافق. تو وہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں، بیماری سے مراد ہے ان کے اندر اللہ کی صداقت کا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا، رسول پاک کی نبوت کا، قرآن کی صداقت کا یقین نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، رسول پاک کو اللہ کا سچا رسول نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کے فرامین، ارشادات، فتوے، بیان کو یقین نہیں رکھتے. ایک کان سے سونا دو نکال دیا. ان لوگوں نے جب باتیں کی کہ غر ہؤلاء دینہم، کس موقع پر باتیں کی ہے کہ ان لوگوں نے جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں اور 313 ہیں اور 950 کے مقابلے میں جا رہے ہیں، گھوڑے نہیں تلواریں نہیں، ان کے دین ان کو دھوکہ دیا، یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سیانے پن کہتے ہیں جی اپنی جان کی بات کرو. منافقہ بھی بکواس کیا اور جو لوگ تازہ دم تھے انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی کہ ان کے دین نے دھوکہ دیا. اب بھی لوگ کہتے ہیں اور مولویوں مسیطے رول کے مر چلے ہو، تانوں دھوکہ آ گیا، او اگے نکل گئے، او اگے نکل گئے، او کتنے نکل گئے، کوٹھیاں بن گئیں، کاراں بن گئیں، سارے سلسلے بن گئے، تو اسی ساری زندگی سائیکل نہیں خرید سکے مولویوں، تانوں دین نے دھوکہ دیتا ہے. یہ بکواس کئی بار ہم لوگوں سے اپنے کانوں سے سن چکے ہیں. اتنا لگت پڑھنا ہے کوئی میں ہی پڑھا گا نا. تو یہ قرآن مجید کی عبارتیں صدیاں پہلے اور آج بھی وہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہو مسیطے رولتے پھر دے ہو، وقت ضائع کر، سیر کرو سویرے. سیر کر دے بندے کنے اللہ نے پھڑکائے نے، پھر انہوں نے پڑھو نا. سیر کرتے کرتے کتنے بندے مرے ہیں. اس کا قطعاً مطلب جو سیر کرے گا مرے گا نہیں. جو پیدا ہوا سو مرے گا. جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اپنی امت کے بکور میں پہلے ٹائم کے لیے برکت کے اظہار اور دعائیں فرمائی ہیں. اللہ میری امت کی صبح و سویر کے ٹائم میں برکت فرما. تو جی سویرے امت ستی ہوئے تو دوپہر اٹھ کے اکھاں مالدی پھر نان لبدا پھرے تو سڑکاں تے پھر دیں دہیں لبنا سے. جس قوم کا یہ معیار ہو، نماز چھوڑ دی، درد چھوڑ دیا، اشراق چھوڑ دیا، تے مارو مار پجا کی کر کے موٹر سائیکل دہیں لبدا پھردا تو دہیں مل بھی جائے گا پھر کیا ہوئے گا؟ تو جنہ دہیں نہیں کھاتا. ایک سے بھی سونا ٹوٹکا سن لو. یہ ٹوٹکا میں سنانا پیر صاحب واسطے. ٹالی والا ڈاکٹر نہیں بزرگ، بزرگ بڑے سن جڑے. میں بھی اتنے بیٹھا تو انہیں ایک بی بی نے دوائی لئی تو بی بی کی عادت ہے نا پرہیز بڑا پوچھتی ہے نا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب پھر میں اے شے کھا لاں، اے شے کھا لاں. وہ بزرگ گل ہی نہیں سی کرتا کسی نے، وہ بہر نے چپ کر دی، کڑی بنی جانی ہے. وہ بی بی نے 3-4 باری پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں دਹੀਂ کھا لاں، ڈاکٹر چپ. پھر پڑیاں لے کھلو رہی، ڈاکٹر صاحب میں دਹੀਂ کھا لاں، پھر چپ. تیسری چوتھی بار پوچھا نا تو ڈاکٹر صاحب کا حالت چھڈ گیا نا سارا کچھ. کسے ویلے انج بزرگاں چکنا سر. وہ آخیا میں 60 سال دہیں نہیں کھاتا تو میں نہیں مریا.
انہوں نے سبحان اللہ آگ چھڈو. یہ میں صحیح روایت بیان کر رہا ہوں، جو اس نے بیان کیا میں نے بیان کیا، اللہ کے فضل سے قرآن میرے سامنے پڑا ہوا. وہ بی بی نو تد بھی ٹھیک ہوئی، چک کے سیر دے وہ کہنے لگے میں 60 سال نہیں کھادا تے نہیں مریا تے تو 3 دن نہیں کھادا تے نہیں فوت ہوندی، دفع ہو جائے تو تد مگروں لتی ہو. اب انہوں نے کہا کہ اس ایمان والوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، ایک کلمے پڑھی جاندے نے، جہاد کری جاندے نے اور نبی دے آنکھیں لگی جاندے. یہ بات اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پہ یقین کر لیا، یقین بھروسہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسالت مان فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، جس طرح اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کا توکل معیار ہے، اگر تو اس طرح توکل کر لو لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ روٹی ٹوکر آپ کو اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا پرندے جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ اور ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں، وَتَرُوهُ بِطَانًا وَتَغْدُو خِمَاسًا، جب گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس شام کو آتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ اتنی شاندار مثال دے کر فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے کارناموں پر اور اس کے سٹیٹس پر تم ایمان رکھو تو روٹی ٹکر اللہ آپ کو اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے. تو پرندوں نے کبھی رات کو ڈبل روٹی وہ گھونسلے نہیں رکھی ہوتی. اصل درس بھی سونے تو ڈبل روٹی لے کے رات کو گھر سویرے جانے اور ڈبل روٹی بال کھاڑے اور ڈبل روٹی لبدا پیا سویرے. ایک شیر پار ہوتا ہے، شیر پار کے کی بڑا سارا جڑا، ہاں جی ہاں شیر پار وہ ایڈا سارا ہوتا ہے تو کئی دو کھا چھڑ دیتے. اور تسی اندازہ فرماؤ کولا دہی دا ہوئے تو ایک شیر پار جس کھادا ہوئے انہوں ہوش آ سکتی دوپہر تک؟ وہ تو انج ہوتا ہے نشہ کیتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا. یعنی کچھ شعور بھی سیکھنا چاہیے نا. زندگی میں دھوکہ، ایمان میں دھوکہ، کاروبار میں دھوکہ، زبان کرنی دھوکہ، فراڈ، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں گرمی بڑی لگتی ہے، بٹل بڑا ہے، ہوسل بڑی ہوتی ہے، کسی شے پر اطمینان نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر توکل کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص آیا رسول پاک سے پوچھتا ہے میں اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کے توکل کروں؟ تو سبحان اللہ آخ دینا چاہیے تھا تر لینا سبحان اللہ خواہی دا منتاں کر کر. رسول پاک نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک بزرگ آتا جی اسی باہر کا گیٹ بھی بند نہیں کرتے، اندر بھی پیٹیاں اتارے، اگلے پتہ لگا سائی ہاشیاں لوٹ کے لے گئے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. دعائی لو، صحت دعائیں کرو، پرہیز کرو، پرہیزی کھانا کھاؤ، اللہ سے یقین توکل کرو، یہ اس کا مطلب ہے. کھائی جانا تو میرا توکل ہے میں نے اللہ نہیں مارتا، مارا پھڑک جانا اگلے دن ہوں آسے تاپے نکلنے. ایک اور کتب نے کیا پھر رزق اللہ نے لکھ چڑیا ہے وہ تسی چھتی چھتی کھا کے 3 مہینے مکمل کر لو یا 6 مہینے کر لو تو جنی دیر رزق مکنا نہیں، مرنا نہیں. کون سمجھ لگی؟ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، انہوں کھا کے پاویں 6 مہینے مکمل کر لو پاویں 6 سال مکمل کر لو. روٹی ٹوکر جڑا اللہ لکھ دیتا ہے وہ کسی اور کو کھا سکتا ہی نہیں، تو ہی کھانا ہے. ایک بزرگ تھے ایک گل بھی یہ حفصہ واسطے گل کر لگا، وہ کو مہمان آنا انہوں روٹی ٹوکر کھوانا تو انہوں کا شکریہ ادا کرنا. لو جی تاری مہربانی تھی آئے سو تھی کھاؤ، وہ پریشان ہو جاتا جی شکریہ تو میرے ادا کرنا چاہیے. تو اچھا کھانا کھلایا، دعوت کی، احترام کیا، فروٹ بھی کھوایا، پھر بعد دودھ پتی بھی پیائی. وہ کہنے لگے نہیں پترا گل اصل چے وے جیڑا رزق اللہ نے تیرے لے ہے وہ تو ہی کھانا سی، شکریہ اس لیے ادا کرنا تو آ کے کھا لیا، ورنہ یہ روٹی بھی تیرے گھر پہنچانی میری ڈیوٹی. شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایمانیات کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مر کے بچیا ہے، اور بندہ مر کے حاجی ہو مر کے بچیا ہے، بچ کے مرنا ہے اللہ کے فضل سے. ایک باری بچ گیا، 2 باری بچ گیا، تیسری بار پھر پڑو گیا الر کا بزرگ. تو سوال یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں بھائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غلبے والا بھی، اللہ حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، نبی محترم اگر آپ دیکھیں اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، ان کافروں کو جب اللہ کے فرشتے وہ وکیل بکم، جو فرشتہ اور اس کا ٹیم جو مقرر کی گئی روح قبض کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، فوت کرنے کے لیے، وہ فرشتوں کی ٹیم جب آتی ہے تو وہ ٹیم ان کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ وہ نقشہ اگر آپ دیکھ لیں یار اللہ نے بیان کیا ہے، ترجمہ اللہ نے کیا ہے، ماحول کا مفہوم اور ٹرانسلیشن اللہ نے کیا اپنی بولی میں. وہ کیا کرتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آ کر ان کے منہوں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں. اتنا ملزم ہے تو جس کا قرآن کے اندر بیان آگے ہے کہ مار ان کو فوت کرتے وقت فرشتے آ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی خبر ہے؟ چاچا کسی دا، ابا کسی دا، اما کسی دی، بیوی کسی، فرشتے ٹھوک رہے ہیں سٹا منہ دے بھی پیٹ دے بھی. بیان کو میں کر رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے.
اللہ رسول پاک فرماتے ہیں سرکار اگر وہ نقشہ اگر آپ دیکھ لیں، جب آنے والے فرشتے ان کافروں کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں ضربیں، اور کہتے کیا ہے وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ ظالمو ساری زندگی تمہیں نہیں پتا رحمان کون ہے، تمہیں ساری زندگی نہیں پتا اللہ کون ہے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ چھت کس نے بنائی ہے، یہ فرش کس نے بنایا، تمہیں کبھی نہیں پتا چلا چتری والا کیلا کس نے بنایا اور چکندر کس نے بنایا، نہیں نہ پتا چلا، کھاؤ مار پہ۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارا قصور ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہاری زبانوں نے بیان کیا۔ اچھا جی، پھر وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم تو کرتے نہیں، اللہ نے بھیجا، بندے کو پیدا کیا، روحوں کی شنوائیاں دی، کان دیے، آنکھیں دی اور شعور دیا، وہ ساری زندگی لوٹیاں ڈالتا پھرتا ہے۔ چلو جی، ارشاد ہوتا ہے کذاب آل فرعون کی مثال، والذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں کی مثال، کفروا بآیات اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو گناہ کے بدلے پکڑا۔ فرعون کو کہاں کر کیا؟ سمندر میں، بحر اوقیانوس میں، پہلے سڑکیں بنائی جناب موسیٰ کلیم اللہ کے مریدوں کے لیے، ڈنڈا مروا کے سڑکاں سمندر بنا دی تھیں، اسی جناب بلڈوزر لائے نے، ٹریکٹر لگے نے، ٹرالیاں لگی نے، سڑک پہ باندھی، اور اللہ کے کرشموں پر ایمان لو، ایک سوٹی مار کے کیا ڈنڈا تو کیا سمندر، تو 12 سڑکیں اللہ طول بن گئی۔ اس راستے پہ موسیٰ کلیم آنے والے پار کر گئے، فرعون نہیں آئے تو ان کو اللہ نے ٹکرے مروا کے قطعود العظیم پہاڑوں کی طرح ٹکرے مروا کر دیا۔ لکھا ہوا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ اگر قرآن کی عبارت پر بھی ایمان نہیں ہے تو اس بندے کو دیواروں کو ٹکرے مارنی چاہیے، مار مار کے ٹکرے مر جائے۔ اچھا جی، مسئلہ کیا ہے پھر؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والے، اللہ غرق کر دیتے ہیں ان کو، اللہ نے ہمارا ہلاک کیا۔ نمرود کا کیا اشر ہوا، شداد کا کیا اشر ہوا، اور قارون کا کیا اشر ہوا، اور قارون کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سیٹھوں، ان کی مثال اللہ نے دی، خزانے نہیں بیان فرمایا، خزانوں کی چابیوں کا ذکر، اتنا مالدار آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کو ٹاکا خرچ کرے گئے مالن ہو، کسی غریب کو ناشتہ کرا دے، تو کپڑا لے دے، جوتی کا، تو پتہ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، تکنیک ہے۔ آج میں او پاجی نہ بندے اے بڑے کرونے، اے بندے کرونے پاجی نہ مقابلہ نہیں کرتے، اور کرونے کرنے والا ہوتے ہوئے بڑی بڑی جھوٹاں ویکھیاں جنہاں تمیز نہیں بولن دی، انہاں دے کول لکھ 2 لاکھ بندے ملازمت کرنے کے پیسے لے رہے ہیں، اور انہوں نے انگریزی بولنی نہیں آتی، اردو بولنی نہیں آتی، اردو انگلش لکھنی نہیں آتی، لیکن ان کے ملازمین ہزاروں لاکھوں روپے لے کر ملازمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اور کھرب پتی بنا دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر چلتا بڑے آ کر کے ساتھ ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا ہمیں کو اس کی چال پسند نہیں آئی، فخسفنا بہ وبدار الارض، اس کو اور اس کے خزانوں کو ہم زمین کے اندر دنسا دیا۔ سید انبیاء نے فرمایا وہاں سے لے کر آپ نے اس طرح مثال دے کر فرمایا اس طرح حرکت کرتا چاہ رہا ہے، نیچے جلاؤ قیامت تک جاتا رہے۔ اس کا بعد اس پر ایمان، اچھا جی وہ کتنا ہوگا جی، اچھا جی زمین کتنی ڈونگی ہے، اچھا جی زمین ماپی ہے، اب یہ نیا معاملہ شروع کر۔ یہ سارے منکرین اور کافروں کا انداز بیان ہے، اور اللہ کے ولیوں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے فخسفنا بہ وبدار الارض، ہم نے گاڑا اور زبان رسالت نے فرمایا وہ حرکت کرتا جا رہا ہے زمین تک قیامت تک جائے گا۔ اللہ کی بات پر بھی یقین کرو، رسول کی بات پر بھی یقین کرو، اگر نہیں ہے تو پھر موجود کرو اللہ کے ساتھ۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها، ارشاد ہوتا ہے یہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ نہیں چھینتے جب اس کی ناقدری نہ کرے۔ اور مال اس لیے دیا کہ تم شراب پیو، اور مال اس لیے دیا بدکاری کے اڈے پہ جاؤ، اور جوانی اس لیے دیا کہ غریب لوگوں کو تھپڑ مارو، حسن اس لیے دیا کہ حسن کی بنیاد پر لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرو، یہ اللہ نے انعام دیا تھا۔ اور تندرستی انعام ہے، حسن انعام ہے، مالداری انعام ہے، اور فراوانیاں یہ صحت تندرستیاں انعامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ جو ناقدری کرے گا اللہ ہم چھین لیتے ہیں، پھر بیمار کر دیتے ہیں، پھر وہ بیماریاں لگ دیا نے سارے حکیم جواب لے چڑھ دے، وہ آندے جی خدمت کرو لے جاؤ بابے نے صاحب، کوئی ٹیکہ کوئی دعا ہمارے پاس نہیں۔ تو جب دعا کرو اللہ کے سامنے تو وہ ایسا حکیم ہے پھر وہ بغیر علاج کے بغیر ٹیکے کی شفا دے دیتا ہے۔ کیا واقعات آپ نے سنے نہیں؟ تسی ایک پاسے پہ گئے ہو تو ویکھن واسطے ذرا دون والا مروڑنی پیندی۔ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، حکیمن ڈاکٹر نے جواب دے چھڑیا، ادھروں ایک حکیم آیا مال لال جا بلیا اس ملو، وہ آن کے آندا جی میں تو علاج کر سکنا۔ اچھا جی تسی کی کرو گے؟ لیکن شرط ہے اس عمر دا منڈا ہوے، او دا خون ہوے، او دے خون وچ میں گولیاں جس نے لال ککڑ ہوے کالے رنگ دا، او دے خون وچ میں تانوں تویز لکھ کے دیاں گا، اور پھر شروع ہو جاتا ہے گولو دا پٹھا کو لال ککڑ او دے خون نال پھر لکھ کے دیندے نے۔ ہوں بادشاہ نے اعلان کر دیا بادشاہ سلامت ہے لبو بے منڈا، تو پتہ چلا جی منڈا لب گیا۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے مینوں بخاؤ،
منڈا جب پیش ہویا تو بادشاہ ویکھ کے اس نے او چیخنا چلانا شروع کر دیا تو پھر ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا شروع کر دیا تو بادشاہ تھوڑا جہا ڈیپلی جس نے توجہ نے کہنے لگا پترا تو رویا کیوں دسیا گا وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اسی باڑے لوگ روئیے ہسیے ساڈا رونا ساڈا ہسنا تواڈے تے کی اثر کرے گا تسی موجاں کرو سانو ساڈی غربت دے حال چ رہن دیو وہ کہندا نہیں تو پتر دس مینوں کہنے لگا جی رویا اس لیے ہو اگر تکلیف ہو تو سب سے پہلے والدین کے سامنے شکایت کرتے ہیں کہ والدین ہی میرے پیسے بٹے اس تو بات آگے نکل جائے تو ججوں قاضیوں کے سامنے جاتے ہیں ججاں قاضیوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بادشاہ کو جان بچانے کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے اچھا جی تو پھر سب سے آخر میں رحم کی اپیل کی جاتی ہے بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ میرے خون کا پیاسا ہے تو میں رونا نہیں تو میں ہی کرنا ہے بادشاہ کے اندر چلو اس گل کی سمجھ لگ گئی مسئلہ تو سمجھ آ گیا تو ہنسیا گا دے ہنسے یہ ہے نقطہ جو میں نے عرض کرنا ہے وہ نو عمر بچہ اپنے اللہ کے توکل یقین کی بنیاد پہ کہتا ہے میرا ایمان ہے بادشاہ ہون میں میرا رب تیرے کو مینوں بچا سکتا ہے اس جملے نے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیا بچے نے کہا میرا ایمان ہے اب بھی میرا رب قادر ہے تیرے ظلم کے پنجے سے رب مجھے بچا سکتا ہے اس جملے نے اتنا اثر کیا بادشاہ کہنے لگا اس طرح دے ایمان والے بندے جیوندے رہنے چاہیے میرے ورگے بے ایمان مر جانا چاہیے کہنے لگا جا بچہ موج کر جوانیاں مان جا چلا جا وہ ادھر چلا گیا عرش کے مالک نے کہا تو میری مخلوق درہم کی طرح تیرے درہم کر دے گولیاں تو بغیر شفا دیتی تھی سب آؤ اللہ کے سامنے وہ میرا رب کون سا کام نہیں کر سکتا اگر 7 آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر سکتا ہے تیرے اندر کی بیماریاں کیوں نہیں دور کر سکتا ایک باری ترلا مارو صحیح طریقے نال طریقہ یہ ہے کہ کلے ہو وہ بھی کلا تے بندہ بھی کلا پھر اڑے اس رنگ نہ کہو کہ یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا کہہ دو اللہ میں نے دوبارہ دس تیرے تو علاوہ میں کہدے کول جاواں وہ میں نے کوئی حکیم بتا جو تیرے علاوہ شفا دے سکتا ہو وہ کون سا کام ہے اللہ جو تو نہیں کر سکتا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون تیرا کوئی کام تیری کوئی بیماری تیری کوئی پریشانی لیکن انداز بیاں یہی ہے انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جب تو نے یہ بات کرنی ہے تو اللہ کے فضل سے تیرے مسئلے حل ہو جانے لیکن ہم حل کرانے نہیں چاہتے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پھر فرمایا قَضَىٰ بِآلِ فِرْعَوْنَ فرعونیوں کی طرح والذین پھر 2 باری فرمایا من قبل ان سے پہلے لوگ کذبوا بآیات ربہم اپنے رب کی آیاتوں کی تکذیب کی فأہلکناہم بذنوبہم ہم نے ان کے جرائم گناہوں کے بدلے ہلاک کر دیا وأغرقنا آل فرعون آل فرعون کو بحر اوقیانوس میں غرق کر دیا وکل کانوا ظالمین جو ہلاک ہوئے مرے سارے ہی ظالم تھے اس کا مطلب ہے کوئی ظلم کرے گا کفر کرے گا نالاکی کرے گا اللہ سے مخالفت کرے گا تو آج بھی قانون یہی ہے کہ مرے گا پھر وہ چین نہیں پا سکتا غریب یتیم کو ستا کے پیسے لے کے قرآن نے قانون پیش کیا ہے ان الذین یاکلون اموال الناس ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہ فرماتا ہے لوگوں کا مال ظلم کھاتے وہ روٹی ٹوکر نہیں کھا رہے وہ کڑائی گوشت نہیں کھا رہے وہ لڈو مٹھائیاں نہیں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں اللہ کرے ہماری بات کی سمجھ آ جائے تو ہو گیا ہے ترجمہ کرنا ہے ہو گیا چلو مکائیے کام